السلام علیکم ناظرین، آج کے شو میں جو کچھ ہوا کوثر کاظمی کی آنے والی 7 نسلیں یاد رکھیں گی۔ منصور صاحب ووٹ ہم نے عمران خان کو دیا اور حکومت ان چوروں کی بن گئی۔ طلبہ نے کوثر کاظمی کی تباہ کن چترول کر دی، کاظمی آگ بگولہ ہو گئے۔ ناظرین، رہتی کسر کپتان کی شیرنی عالیہ حمزہ نے پوری کر دی۔ عالیہ حمزہ کا کہنا تھا جرنیلوں کے بوٹ چاٹنے والے عوام کی خدمت نہیں کر سکتے۔ عمران خان کا نام آتے ہی حال تاڑیوں سے گونج اٹھا۔ یہ ناظرین، یہ زبردست اور سنسنیخیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں اینڈ انسنٹ انٹل پروون گلٹی کی بات کرتے ہیں، تو نواز شریف تو نااہل قرار ہو چکے تھے جب ان کی اسپیچز ہر نیوز چینل پہ آتی تھی، یوٹیوب پہ آتی تھی، اور بائی دا وے یوٹیوب تو آپ بین بھی ہو جاتے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اب جب عمران خان اس سیم پوزیشن میں ہے یا امپریزنمنٹ میں ہے، تو اب ہم کیوں نہیں دیکھتے ان کی اسپیچز؟ اب ہمارے نیوز چینلز کیوں نہیں شو کیس کرتے کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ایک بندہ جو جیل میں بند ہے، اس سے قوم سے خطاب تو نہیں کروا سکتے نا۔ ایک بندہ کنوکٹڈ ہے، وہ بندہ جیل سے کیا آپ اس کی میڈیا ٹاک کروانا چاہتی ہیں؟ وہ جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں عدالت کے اندر، جب اپنے وکلاء سے ملتے ہیں، وہاں پہ صحافی ہوتے ہیں، وہ ان سے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں جو آپ نے نواز شریف کی قید کے دوران نہیں دیکھی تھی۔ یہ سہولت کاری سن لیں، یہ سہولت کاری اس وقت نہیں تھی۔ آپ ایک چیز بتا دیں کہ نواز شریف جیل میں تھے اور انہوں نے وہاں پہ میڈیا سے بات کی، ان کے وکلاء باہر آ کے کیا، یہ چیزیں صرف عمران خان کو میسر ہیں، وہ ابھی بھی ان کے بیانات چلتے ہیں۔ آپ وزیر اعظم خان کا نام ہی چلا دیں میڈیا کے اوپر، ان کی تصویر ہی چلا دیں۔ اب دیکھیں، جو بھی ماضی کے آپ لیڈرشپ کا حوالہ دے رہی ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں جیل میں ہوں، اور تمام جو ہماری بین الاقوامی برادری ہے، آپ ان کی ایمبیسیز کو خط لکھیں، آپ پاکستان میں نہ ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کریں، آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، آپ یو این کو خط لکھیں۔ یہ ہے وہ بدنامیاں جس سے تو خوف آتا ہے۔ 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آئے تھے، وہ کبوتر والا وہ جو سارا ہوا تھا، تو نہیں میں ویسے ہی یاد کر رہا ہوں میں، جس دن وہ لینڈ کیے تھے، جس دن وہ تقریر کر رہے تھے، تب تک ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ کنوکٹڈ تھے نا؟ He was convicted. نہیں جی، بالکل He was convicted when he was delivering that speech in مینار پاکستان۔ سر وہ جیل کے اندر بند نہیں تھے، منصور ان کو ضمانتیں اس کنوکشن میں وہ پورے پاکستان کے تمام چینلز ان کو لائیو دکھا رہے تھے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میاں صاحب کنوکشن کے بعد بھی، آپ پہلے کی جب ذکر کر رہے ہیں، جب وہ لنڈن چلے گئے تھے اس سے پہلے بھی کنوکٹڈ تھے، لیکن جب وہ میڈیا انٹریکشن کرتے تھے، دکھاتے تھے، آپ دکھاتے تھے، آپ جب وہاں پہ یو کے میں ہوتے تھے، آپ خود میاں صاحب کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے بھیجتے تھے اور وہ ٹی وی پہ چلتے تھے۔ تو جب نواز شریف کو فیسلٹی موجود تھی تو آج عمران خان کو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں، جیل کے اندر بند ایک مجرم اور ضمانت کے اوپر ایک جو سزا یافتہ آپ کہہ لیں، ان کیسز کے اندر جس کے حوالے سے پوری قوم جانتی ہے کہ وہ فیبریکیٹڈ قسم کے بنائے گئے بوگس کیسز تھے، آج قوم نے اس کو دیکھ لیا، اس کے حوالے سے گواہیاں آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ جسٹس شوکت عزیز صدیقی سے لے کے باقی جو لوگ آج تک پاناما اقامہ ڈرامہ پہ بولتے رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کا ماضی کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ یہ شخص اگر بات کرے گا، چاہے اس پہ جو بھی الزامات بہتان ہیں، لیکن وہ ریاست پاکستان اور ریاستی اداروں کے حوالے سے بات نہیں کرے گا۔ لیکن خان صاحب جب بولتے ہیں، ان کے منہ سے یہی پھلجھڑیاں نکلتی ہیں، بھائی ریاست یہ، ریاست وہ، فوج یہ، فوج وہ، تو دنیا میں ہم اپنا مذاق نہیں بنا سکتے بھائی۔ ٹھیک جی، آگے صاحبہ۔ یہ نام لینے سے ڈرتے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا نام ٹی وی میں چلانے سے ڈرتے ہیں، ان کی تصویر چلانے سے ڈرتے ہیں، بیسک یہ ڈر ہے۔ دوسری چیز، یہ فیسلٹی صرف خاندان شریفیہ کو نصیب ہے کہ وہ 50 روپے کے سٹامپ پیپر کے اوپر ان کو 4 ہفتوں کا کہہ کے 2 سالوں بعد لے کر آئیں گے، کنوکٹڈ ہوں گے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ والے جا کر ایئرپورٹ پہ بائیو میٹرک کرائیں گے، اور اس کے بعد آ کر وہ پروٹوکول کے اندر
सरकारी प्रोटोकॉल के अंदर एक कन्विक्टेड शख्स यहाँ पर स्पीच भी देगा और सरकारी प्रोटोकॉल एंजॉय भी करेगा, और दूसरी तरफ जो एक कन्विक्टेड खातून है वो उनकी बीमारी की तीमारदारी के लिए लाई जाएंगी और वो यहाँ पर रहेंगे और वो लंदन चले जाएंगे। असल में ना यही एक मुल्क के दो निज़ाम हैं। इमरान खान साहब के लिए वो निज़ाम इसलिए नहीं है क्योंकि वो सूट नहीं करते, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए। और जहाँ तक आप खतूत की बात कर रहे हैं, उन्होंने जो खत लिखा है ना, उस खत का मसला ये नहीं है। अगर वो ये खत लिखते कि जी मुझे मच्छर बड़े काटते हैं, मुझे मक्खियां बड़ी तंग करती हैं, अल्लाह का वास्ते मैं 10 साल सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा, मुझे जद्दा जाने दे दें, तो वो खत क्या उनको तैयारे में बिठाया जाता और इसी तरह भेज दिया जाता। अगला अवाम की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो कहते नहीं ये जेल में रहेगा। क्वेश्चन जी। सबसे पहले तो मैं काज़मी साहब को मुबारकबाद दूंगा, उन्होंने ऐसे सख्त बरहमी का इजहार किया जैसे वो उस इदारे के स्पोक पर्सन है, और आपको होना भी चाहिए, आपको होना चाहिए, क्योंकि वो इदारा हुकूमत की कारकर्दगी को ऐसे ही डिफेंड करता है जैसे वो आपका स्पोक पर्सन है। और सवाल मेरा आलिया हमजा साहिबा से है। नहीं, इसका जवाब दूंगा मैं, ऐसे तो मैं नहीं जाने दूंगा कि आप सवाल करें, ख्यालात करें और निकल जाएं। मसला ये है कि सानिया का लफ्ज को एक मजाक समझ लिया है तहरीक इंतशार ने इसको सानिया कह दिया। 26 पे गोली चल गई जो नहीं चली, 26 को लाशें गिरी जो नहीं गिरी, सानिया पंजाब कॉलेज जो नहीं हुआ। तो ये मिक्सअप होना एक नेचुरल बात है भाई। जब मोतबर इदारा ये एफसी कॉलेज लिख दे कि यहाँ पे मंसूर और काज़मी आए थे, आप कहते रहना नहीं आए थे, हम तो इस मोतबर इदारे पे यकीन करेंगे भाई। मसला ये है कि रियासती इदारों के हवाले से यंग जनरेशन के अंदर गलत फहमियां एक सियासी जमात अपने सियासी मकासद के लिए डाल रही है, तो इसको तो हम डिफेंड करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, हम तो ये भी नहीं कहते कि फितना और इंतशार, असल में फ्रस्ट्रेशन का ये आलम है, ये होती है गाली गलौज। दूसरी ये बिल्कुल गाली नहीं है, तरीके इंतशार। ना ऐसा ना करें, इल्जाम मुझ पे लगाएंगी तो मैं फौरन आपको काउंटर नहीं। मैं बड़े आराम से एंजॉय कर रही हूँ, मैं तो एंजॉय करें, लेकिन आप बोतान तराजी ना करें ना मुझ पे। रिलैक्स हो जाए। देखिए 26 नवंबर पे इन्होंने बात की, 3 लोगों के बयानात आज तक आ चुके हैं। सब छोड़ दें, हमें तो ये कह देना हमारी तो 12 लाशें गिर गई, हमने तो लाशें दफना भी दी पीटीआई के झंडे में, अगर इन्हें नजर नहीं आई तो। और इस पर कई हजार वर्कर आज भी बंद है जेलों में, और जिन हालात में ये इन्हें पता है। लेकिन 3 स्टेटमेंट्स थी मंसूर साहब इसके ऊपर, और मैं पहली स्टेटमेंट ये थी कि मैंने पंजाब पुलिस को हुक्म नहीं दिया मुजाहिरीन पर गोली चलाने का। ये वही वाली चीज है कि आप लोग सानिया भी करते हैं, आप अवाम को निहत्ते, अवाम को गोलियां भी मारते हैं, और उसके बाद यहाँ बैठकर आप ये भी कह सकते हैं कि आपने अवाम के साथ ये नहीं किया। आलिया साहिबा से सवाल ये है कि आपके जो लीडर हैं उनके पास हमेशा एक पॉपुलिस्टिक अप्रोच रही है कि फ़लाँ को जेल में डाल दो, जरदारी को घसीट दो, ये तो इससे मुल्क का मसला हल हो जाएगा। पिछले बार तो आपने वो एक करप्शन कार्ड खेल कर इलेक्शन जीत लिया, अब आप मजलूमियत कार्ड खेल रहे हैं। आपको चले मान लिया आप बहुत मजलूम है, आपके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, आपको इस बात पर वोट भी पड़ जाएंगे, इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए आपका ना तो पहले मंशूर था, और अगर आप है तो वो कौन बना रहे हैं और क्या है? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम मजलूमियत कार्ड बिल्कुल नहीं खेलेंगे, और इतने अरसे की जेलों, इतने अरसे की बेगुनाही जेल के बाद भी हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे। हमने कोई करप्शन केसेस माफ़ नहीं कराने। हमारी सारी जिद्दोजहद, वज़ीर आज़म इमरान खान की सारी जिद्दोजहद पाकिस्तानी अवाम के लिए है। हमारे लिए कोई ये चीज़ें मैटर नहीं करती, और हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि हमारे साथ ये हुआ। हमने हंस के जेलें बर्दाश्त की हैं और डट के करेंगे, इसलिए कि हमारे पर्सनल एजेंडाज नहीं थे। पाकिस्तानी अवाम, रूल ऑफ लॉ, जमहूरियत, जमहूरी मार्शल नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ सादिया मकसूद। नवाज शरीफ साहब जब आए कन्विक्टेड थे, लेकिन वो स्पीचेस दे रहे थे और वो टीवी पे चल रही थी, और इमरान खान साहब कुछ कहना चाहते हैं लेकिन उनको टीवी पे नहीं लाया जा रहा। तो शायद मैं आप दोनों की तरफ से ये जवाब देना चाहूँगी कि
عمران خان صاحب جب جیل سے نکلیں گے اور پھر کوئی الیکشن کا دور آئے گا اور پھر کچھ سلسلہ چلے گا اور جب حالات ان کی فیور میں ہوں گے تو کنوکٹڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ٹی وی پہ آ جائیں گے بیکاز اس ٹائم ان کی چل رہی ہوگی. تو اس ٹائم بات یہ ہے کہ شریف وہ نہیں ہے جس کا نام شریف ہے, شریف صرف وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا. تو جیسے موقع ملے گا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی تعریف ہوئی ہے کہ بےزتی ہوئی ہے. یہ کیا تھا یہ؟ السلام علیکم, میرا نام شانز فریال ہے. پہلے تو میں جو یہ پی ایم ایل این کے نمائندے میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ مایوسی کی وجہ نوجوانوں میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے وعدے تھے, تو وہ وعدے نہیں تھے, وہ موروثیت ہے جو آپ لوگوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے مریم نواز صاحبہ کی شکل میں. ہم دیکھتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے, پہلے ہمیشہ سے ہمیں دیکھنے کو میرے نواز شریف ہیں, پھر نیچے شہباز شریف ہیں, پھر حمزہ شہباز ہیں, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو لانچ کر دیا گیا ہمارے اوپر, وہ بھی فارم 47 کے تحت مسلط ہمارے اوپر کر دیا گیا. پھر ہمیں ان کی جگہ جگہ پر اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں. ہم یہ سب دیکھ کے نا ہمارا دل گھٹتا ہے اصل میں. بیسیکلی ہم عالیہ حمزہ صاحبہ جیسی جو باوقار خواتین ہیں, جو ہماری قوم کا فخر ہیں, ایسی خواتین جب جیلوں میں سختیاں جھیلتی ہیں اور پھر بھی وہ روٹ لیول سے کام کر کے آتی ہیں اور پھر بھی وہ سختیاں جھیلتی ہیں, تو ہمیں پھر مایوسی ہوتی ہے کہ جو خاندانوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کے جگہ جگہ اشتہارات چلوا دی جاتی ہیں. تو یہ جو خاندہ لاندہ بھی والی پالیسی ہے جو آپ اشتہاروں میں نشر کر رہے ہیں, اب یہ جو نوجوان ہیں یہ کافی باشعور خان صاحب ان کو کر چکے ہیں, ہم اس پہ اب نہیں چل سکتے. تو آپ پلیز. آپ مریم نواز کا جب اشتہار دیکھتی ہیں تو کیا محسوس کرتی ہیں؟ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں, ہم اوائڈ کرتے ہیں. اگر ایک اشتہار سامنے آ جائے, مریم نواز صاحبہ کی تصویر سامنے آ جائے, تو آپ پھر اس کے بعد کیا فیلنگ؟ ہم چینل سوئچ کر دیتے ہیں. ایک سیکنڈ, ایک بات میں کرنا چاہ رہی تھی, میں بات یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ابھی سوال رہتا ہے آپ کا؟ جی یہ تو میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم, یہ تو آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جی میں نے جذبات کا اظہار کیا تھا. اور سوال میرا یہ تھا کہ جو قوم ہے یہ خاندہ لاندہ پالیسی پہ اب نہیں چلتی. ہم لوگ اب سب بہت سمجھدار ہو چکے ہیں, ہمیں سمجھ آ چکی ہے. تو آپ پلیز کوئی نئی ٹرک لے کے آئیں. یہ سڑک بنا دی, پل بنا دیا اور جگہ جگہ لکھ دیا گرین فلانا, گرین یہ, خوشحال پنجاب, خوشحال یہ دیکھنے سے نہیں, ہمارے حالات پہ غور کریں ذرا, اپنے اشتہارات پہ کم کریے. تھینک یو. عملی طور پر 70 منصوبوں میں سے کوئی ایک جھوٹا منصوبہ آپ مجھے بتا دیں. آپ نے کہا نا یہ اشتہار لگے ہیں, ان میں سے ایک بتا دیں کہ یہ جھوٹ ہے, اس پہ عملاً کام نہیں ہوا. پھر تو میں آپ کے جذبات کی قدر بھی کروں گا, آپ کے سوالات کی. خاندہ ہے تو لاندہ ہے, یہ آپ کو کس نے نیریٹو دیا؟ یہ بیانیہ کہاں سے آیا؟ اس عمران خان سے جس نے کبھی سچ نہیں بولا. اس کی پارٹی نے 65 ملین پاؤنڈز برطانیہ میں اسی کام کے لیے خرچ کیے کہ خاندہ لاندہ ان کو چور ثابت کر دوں. جب وہی کیس جو یہاں پہ ثاقب نثار اور کھوسا جیسے ججوں نے ان کو چور اور ڈاکو قرار دیا, وہ جب برطانوی عدل و انصاف میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ٹیکس پیئر کا 65 ملین پاؤنڈ برطانیہ میں خرچ ہوتا ہے. تو آپ کو ان سے سوال کرنا چاہیے تھا, بھائی ہم تو پیدا ہی ابھی ہوئے, ہم نے تو نواز شریف کے ادوار کو دیکھا نہیں, تو آپ نے ہمیں کیسے کہہ دیا یہ لاندہ کھاندہ والا معاملہ؟ خان صاحب ایک ذہن میں ویسے ایک سوال ہے, بیکاز شی واز ٹاکنگ اباؤٹ مریم نواز. اب چیف منسٹر بننے سے پہلے مریم نواز نے کبھی کوئی کام کیا؟ دیکھیں بالکل میاں نواز شریف کے دور کے اندر میاں پی ایم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ابھی بھی میں یہ آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز جس طریقے سے کام کر رہی ہیں, آپ ان کے جو غلط کام کوئی ہے تو اس پہ تنقید کریں. آپ نے کوئی کرپشن پکڑی تو تنقید کریں, وہ دور خاندہ لاندہ والا اب نہیں ہے. سوالات سنیں, کوثر کاظمی اور عالیہ حمزہ کی گفتگو سنی.
फैसला तो आपको करना है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि अवाम में शऊर आ चुका है। ये शऊर दिया है इमरान खान ने। नाजरीन, कौसर काज़मी किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे थे और आलिया हमज़ा ने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया। नाजरीन, काफ़ी सपोर्ट किया है तलबा ने आलिया हमज़ा को। इससे यही लग रहा था उनका काफ़ी रुझान इमरान खान की तरफ है। अगर आज भी इलेक्शन हो इमरान खान जीत जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। नाजरीन, आपको भी पता है पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, बेरोज़गारी महंगाई अरूज पे है। नाजरीन, हमने वोट इनको इसीलिए नहीं दिया था एक दूसरे को ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाते। किस्मती से हमारे पाकिस्तान में जो हुकूमत है ये फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनी। नाजरीन, ये मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये कहता है। नाजरीन, जिसको अवाम वोट दे उसकी हुकूमत बननी चाहिए। इधर हमारे मुल्क में बिल्कुल उल्टा हुआ है, जिसको अवाम ने वोट दिया वो जेल में बैठा हुआ है, जिनको जेल में जाना चाहिए था वो हुक्मरानी कर रहे हैं हम पे। नाजरीन, जैसा कि ये लोग इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे, जब इमरान खान आएगा वो इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाएगा। ये सिलसिला कब रुकेगा? पे नुकसान तो आवाम का है ना। दुआ है नाजरीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर दे जो पाकिस्तान के बारे में सोचे, पाकिस्तान को आगे लेके जाए, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो। नाजरीन, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते एक न्यू वीडियो में, तब तक दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।